ہم لوگوں کو ایک دعا آتی ہے اور نہیں آتی ہے۔ انسان کے پاس غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ظاہر میں ٹھیک ہوتا ہے، اندر سے آدھا کافر آدھا مسلمان۔ ہاں، کالا قانون ہے، پتہ چل گیا نا اس کو، کالا قانون ہے کہ سفید قانون ہے، چل گیا نا اس کو، آگے پتہ چلتا ہوگا۔ ہاں، کالا قانون ہے۔ آقا جی کے لیے اس صورت میں ہمیشہ کے لیے امتیاز سے بنسبت نبیوں کے ولیوں کے، ان شانیہ کا ہو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، بے نام و نشان ہوگا۔ یہ آیتیں کی تفسیر آ رہی ہے، ابھی آئے گی۔ ہاں، اور جو حکام آقا جی کا پیغام میں پہنچاتا ہوں دھیان نہیں دیتے۔ ہاں جی، میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتا، مجھے جو پیغام ملتا ہے ان کا میں پہنچا دیتا ہوں ایمانت داری سے۔ جو میرے لفظ ہوتے ہیں میں علیحدہ کر دیتا ہوں، جو ان کے الفاظ ہوتے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اور پھر یہ ہر کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، اور پھر اس کا فیصلہ بتاتا ہوں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ تو بالاتفاق نبی کریم نے کہا جو مجھے سوتے دیکھے گا، جاگتے دیکھے گا، اور میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ جب انہوں نے کہا ان کی بات غلط ہو سکتی ہے تو مطلب سونے میں دیکھنے والے بھی ہیں، جاگنے والے بھی ہوں گے، یہ ہوتے ہیں تو آقا نے کہا ہے، ایسے ہی کہہ دیا گا۔ آقا فضول باتیں کرتے ہیں، خدا کا خوف کرو۔ ان کو پیغام پہنچا دیا ہے کہ آقا نے کہا ان کو کہہ دو حکاموں کو کہ یہ ملک خدا کی دین ہے اور محمد کی دین ہے۔ ہاں، اللہ حاکم ہے، ناشکری نہ کریں، اس قسم کا مفہوم ہے۔ انہوں نے ناشکری شروع کی ہے نا، پتہ لگ رہا ہے ان کو۔ یہ بھی خدا کا کرم ہے کہ آقا جی اس کی بھی سن لیتے ہیں جس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ تو میری وقت تو اس کے سامنے کسی کی بھی نہیں، تو میری کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ملک تو ہمارا بھی تو ہے، اس لیے آقا جی پر ان کے کرم کا تقاضا ڈالا، اللہ کا واسطہ ڈالا، ہمارے ملک میں دخل دیا۔ انہوں نے مان لیا انہوں نے۔ اور جیسے مجہول وعدہ بھی کیا ہے آقا جی نے کہ ہم تمہارا بات مان لیتے، مجہول وعدہ کیا ہے جو پکا نظر آتا ہے، لیکن انہوں نے اس کو خفیہ رکھا، لیکن نظر پکا آتا ہے۔ تو تمہارے ملک میں بڑی خیریں آنے والی ہیں انشاءاللہ۔ اور آقا جی سے یہ بھی عرض کی ہے کہ کبھی 5 منٹ دے دیں یا 3 منٹ دے دیں، آپ اس جگہ ان کو کھلا نظر آئیں جیسے واقعہ آپ کھڑے ہیں، کیونکہ کہیں آتے جاتے وہ نہیں، لیکن جہاں ظاہر ہوتے ہیں وہ اپنا عکس بھیجتے ہیں، ان کے عکس میں ان کی روحانیت کا اثر ہوتا ہے۔ آپ سمجھے؟ تو دکھتے یہاں وہ یہاں نہیں ہوتے، ان کا عکس آتا ہے، اس عکس میں ان کی روحانیت کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے بعض بھائیوں کو کرم ہوتا ہے اکا دکا کو بعض وقت، تو وہ مجھے یہیں نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حقیقت میں ایسا دیکھتے ہیں۔ لیکن ان کو یہ وضاحت بتا دیتا ہوں، یہ جو ادھر دیکھتے ہیں آپ ان کو، وہ آتے نہیں ہیں، لیکن ان کا عکس یہاں آتا ہے، ان کے عکس میں ان کی روحانیت کا اثر ہوتا ہے، ان کی روحانیت کا اثر، تو کہیں آتے جاتے نہیں۔ تو خوش نصیب ہو جب گھر سے آتے ہو تو وہ یہاں بیچ میں اپنا دیدار کراتے ہیں، لیکن سب کو نہیں ہوتا۔ جو شیخ سے دل سے جڑا ہوا ہو تو پھر شیخ کو یہاں نہیں دیکھتا، آقا کو دیکھتا ہے، کہتے ہیں شیخ نہیں تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں، تو ان کا عکس ان کی روحانیت کا اثر تھا۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں آپ کے دین دنیا کے کام بنے، آقا کا زمانہ وہی زمانہ ہے، زمانہ نہیں کیا، مولویوں کو غلطی لگی ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں وہ تھے، ماضی کے حساب سے یاد کرتے ہیں، ہم حال اور مستقبل کے حساب سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ آقا جی نے کہا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے انبیاء کے جسموں کو چھوئے، تو مٹی ان کے جسموں کو نہیں کھاتی، ہاں وہ زندہ ہے۔
آقا چاہے جہاں چاہیں حاضر ہو جائیں، لیکن اپنے عکس کے ساتھ اور اپنی عظمت کے ساتھ وہیں روضے میں ہوتے ہیں، کہیں نہیں جاتے۔ جیسے ایک دفعہ کہا، بعضوں کو غلطی لگتی ہے، وہ کچھ دیکھتے ہیں بزرگ غلط فہمی میں کہ ان کو فیض محسوس ہوا، وہ سمجھتے ہیں آقا آ گئے، آقا نہیں آ گئے، آقا کا فیض آیا ہے، آقا کہیں نہیں آیا۔ جس لیے خود ہم پر بعض چیزیں وضاحت کی انہوں نے، آج تک کسی طریقت والے پہ وضاحت نہیں کی، تو انہوں نے کہا ان کو شرم نہیں آتی، اپنے دروں پہ مجھ کو پھراتے ہیں، قبر میں بھی ایسے کہتے ہیں وہ آئے تھے، ہر عاشق کے گھر میں آتے ہیں، پڑھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ باتیں پہنچائیں۔ تو آقا جی نے کہا میری عظمت کے خلاف ہے، میں کہیں جاؤں آؤں، دنیا کا بادشاہ کسی کے دروں پہ نہیں جاتا ہے، تو میری عظمت کے خلاف ہے میں دروں پہ پھروں، یا مجھے دروں پہ پھراتے ہیں۔ اور کہا یہ نئے محبت میں ایسا کہتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، میں کہیں نہیں جاتا، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنے در پر لے آتے ہیں، ہم کہیں نہیں جاتے۔ تو اس لیے سورج کی فیض اگر آ جائے نیچے، تو سورج آیا فیض آیا، فیض آیا، وہ سمجھتے سورج آ گیا، غلط میں، لیکن ہم پر وضاحت کر دی انہوں نے کہ میں کہیں نہیں جاتا۔ جیسے مکہ شریف میں دیکھے گئے کہ میزاب کعبہ جہاں پر نالا بیٹھے ہوئے تھے، تو شیخ کے ساتھ طریقت ویسے پہلی دفعہ ایسے وہ حیران ہو گیا، اس سے کہا آقا جی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 70,000 فرشتہ زیارت کے لیے آتا ہے، لوگ حج عمرہ کرتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، یہ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ادب سے بیٹھ گیا، حال مستقبل دل میں جو آئے گا نہیں آئے گا کیا، وہ سب ان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو آقا جی نے اس کی طرف شفقت کی نظر سے دیکھا شیخی، اور فرمایا میں وہاں بھی ہوتا ہوں، میں وہاں بھی ہوتا ہوں۔ ہاں، تو کہیں آتے جاتے نہیں، ان کا عکس آتا ہے، لیکن ان کا عکس عام عکس نہیں ہے، اس میں ان کی روحانیت کا اثر ہوتا ہے۔ تو خدا کرے آپ کو کبھی یہاں وہ دکھ جائیں۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا، جیسے ان کو خوشی میں دیکھتا ہوں تو پھر میں ایسی عرضیں کرتا ہوں، تو وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، نہ ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں۔ پھر کبھی دیکھتا ہوں وہ خوش ہیں، پھر میں کہتا ہوں کبھی کر دیں، کرم کریں۔ سارے پاکستان میں دھوم مچ جائے گی، طریقہ ادریسیہ میں ہم نے کھلم کھلا نبی محمد کو دیکھا۔ انشاءاللہ ان کی مرضی ہے، زور تو لگا رہے ہیں، ہاں انشاءاللہ ہو جائے گا، بہت بڑی نعمت ہے آقا جی۔ تو اس وقت تو آپ کے پاکستان میں انہوں نے کافی دخل دے دیا ہے، اور ہم کہتے ہیں پورے پاکستان میں آقا جیسا دخل دیں، سارے جگہ ادریسیہ چھا جائیں انشاءاللہ، چاہے وہ لیڈر ہوں، چاہے حکومت میں ہوں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ چاہیں تو، اگر کوئی حکمت ہے تو ہم آقا کے ساتھ جیسے نا زبان درازی نہیں کرتے، کیوں حکمتیں وہی جانتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ کو اتنی بڑی خوشخبریاں پہلے بھی دی ہیں، کچھ ہیں بھی نہیں دی ہیں، جسے دیکھوں گا اگر استخارے میں آیا، وہ خوشخبریاں جو آقا نے میرے پاس آپ کے لیے رکھی ہیں میں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ۔ ہاں یہ دیکھو آقا جی کے الفاظ، یہ میرے نہیں ہیں، یہ آقا جی کے الفاظ ہیں، انہوں نے اجازت دی تو ان کے لفظ دہراتا ہوں، یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے خوشی کی وجہ سے۔ یہ الفاظ ان کے، میرے نہیں، کون سے؟ یہ فرمایا یہ ملک خدا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے، ناشکری نہ کریں، اصل حاکم اللہ ہے۔ الفاظ حضرت مسلم، پھر دوہرا دیتا ہوں برکت کے لیے، آقا جی کے لفظ، یہ ملک خدا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے۔ اس وجہ سے ہم نے لگایا، انہوں نے محمد ہی کہا، لیکن ہم کو تو ادب کرنا چاہیے نا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ انہوں نے نہیں کہا، تواضع ان کی ہے، تو کہا یہ ملک خدا اور محمد کی دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کے الفاظ یہ تھے، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں انہوں نے کہا، یہ ہم کو کہنا چاہیے، نہیں، وہ تواضع کرتے ہیں۔ یہ ملک خدا اور محمد کی دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ناشکری نہ کریں، اصل حاکم اللہ ہے۔ ناشکری سے نعمت چلی جاتی ہے، تو اس لیے یہ حاکموں کو پیغام پہنچا دیں، یا ان کے ادھر آئے ہوئے ہیں ٹیلیجنس بند کے، یہ ہمارے ٹیلیجنس کرتے ہیں، اللہ ان کی ٹیلیجنس کرے گا، ہاں ان کو سیدھا ہو جانا چاہیے۔
اگر اللہ کا اتنا کرم نعمت ہے، ہاں جی، مجھے پیغام وہ دیتے ہیں پھر تم کو دیتا ہوں، ہاں جی، کوئی ہے ایسا تمہارے سارے مملکت میں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ان کو بولو ادھر سوچو گے بھی نا، کوئی الٹا سیدھا نہ حاکم کو کہو، تو پھر تمہارے ساتھ ویسے ہی ہوگا جیسے دکھایا گیا ہے کہ آقا جی نے دکھایا، ایک الٹا لٹکا ہوا تھا، نیچے آگ جل رہی تھی، کہا جو امین کے ساتھ مفہوم تھا ان کی بات کا، دشمنی کرے گا اس کو ایسا کیا جائے گا۔ ہاں، یہ آقا جی نے کہا، آقا پہ جھوٹ بولے جہنم میں جگہ بنا۔ تو میں ان کے لیے خیر خواہ ہوں کہ ان کا ملک بچے، ان کے ملک میں مہنگائیاں دور ہوں، ان کے ملک میں یہ جو دہشت گردی ہے دور ہو۔ یہ آقا کو ہر چیز میں آگے رکھیں گے تو ہوگا۔ آقا کو چھوڑ کر ان کا ملک بنا نہیں بنا۔ قائد اعظم نے یہی تو غلطی کی۔ کیا غلطی کی؟ وہ اپنی منمانی کرتا رہا، پتہ نہیں کبھی نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا۔ اس نے حصہ لیا ہے، اس نے قربانی نہیں دی، کوئی 1% بھی نہیں دی قربانی، اس نے حصہ لیا ہے۔ جو حصہ لیا اس میں بھی اس نے خدا رسول سے شرم نہیں کی اور سارا قائد اعظم پہ ڈال دیا ہے۔ قائد اعظم کی باتیں بتاؤں تو تم کہو گے کہ نہ بتاتے تو اچھا تھا۔ اللہ! کیونکہ ہم آقا کی طرفدار ہیں تو آقا جب ہم کسی کے متعلق کچھ سوچتے ہیں آقا اس کا کھاتہ کھول دیتے ہیں۔ ہاں، تو میں اس کا کھاتہ نہیں کھولنا چاہتا ہوں۔ وہ اگر وہ اچھا ہوتا تو آقا جی یہ بات نہ کہتے، اگر اس کی یہ نیکی قبول ہو گئی، اگر کہا جو ساتھ دیا ہے پاکستان والوں کا تو شاید بخشا جائے۔ دیکھا، اس نے آقا کا ساتھ نہیں دیا نا، قرآن شریف کو آگے رکھا، نماز کو آگے رکھا، اس نے ساری عمر کافروں کے ساتھ پڑھا۔ اور باتیں نہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں میں کہہ سکتا، پتہ کس حال میں ہے نہیں ہے، تو اس کو مت پوجیں۔ نیکی کافر بھی کرے مانو، اس نے ساتھ تمہارا دیا، حصہ لیا ہے، باقی کچھ بھی اس نے نہیں کیا۔ اور جو کیا ہے اس میں آقا نے ہم کو بتایا خیانت کی ہے۔ اس لیے آقا کے منہ سے پتہ کیا نکلا ہے، میں ڈرتا نہیں ہوں لیکن ان کی اجازت نہیں ہے۔ آقا نے بڑا سخت لفظ کہا اس کو کہ یہ وہ ہے اللہ، اور تم پاگل کے بچے ہو، کافر کے بچے ہو، مسلمان ہو، جس کے پیچھے لیڈر کے لگتے اس کو آسمان پہ چڑھاتے ہو۔ آقا سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ تو اس لیے میں نے وہ باتیں نہیں بتائی جو آقا نے بتائی ہیں، بس اس لیے بتائی ہیں کہ تم کسی لیڈر کے پیچھے مت لگو، تمہارا کچھ نہیں بنائیں گے۔ تمہارا کچھ کوئی بنا سکتا ہے، ممکن اور ممکن، دربار رب میں مقرب محمد وہ تمہارا بنا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو اس طرف لانا ہے، تو جس طرف میں لگا ہوں تم بھی لگ جاؤ تو تم کو بھی یہ تاثر ملے، تم کو بھی آقا کی زیارتیں نصیب ہوں۔ آقا اس کو بھی قبول کرتے ہیں جس کو جہاں قبول نہ کرے، یہ حقیقت ہے۔ آقا اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو ان لیڈروں کا پیچھا چھوڑ دیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، انہیں تم کو دھوبی کے کتے سے بھی برباد زیادہ کر دیا۔ نہ ان کو اچھا کہیں نہ برا کہیں، جو کرے گا وہ بھگتے گا۔ صحیح ہے، تم آقا کے پیچھے لگ جاؤ، آقا کی کو دل دے دو، آقا کو یعنی موجود سمجھو، اگر وہ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی۔ کیوں اللہ نے کہا لولا کا لما خلق تو افلاکا، میں آپ کی تخلیق نہ کرتا ساری کائنات نہ ہوتی، یہ آقا کی وجہ سے ہے۔ تو پھر تم کو آقا کا بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ تو اپنا دل آقا کو دے دو بوسیلہ شیخ، کہ ہم نے شیخ کو دل دے دیا آقا کے لیے، اب آقا جانے شیخ جانے۔ بس اگر تمہاری نیت صحیح ہو گئی تو تمہارے ساتھ معجزات ہوں گے، تحفظ ہوگا، ان کی سرپرستی ہوگی۔ وہ حیات النبی ہیں، وہ دربار رب میں مقرب محمد، خدا مانتا ہے جو کہنے محمد، چور اور شرابی چاہے ہو قاتل، معافی دلائے نام محمد۔ اچھا جی، میں اس کو یہاں ختم کرتا ہوں، طبیعت کو ٹھیک نہیں ہے، کچھ آقا کی تعریف سن لوں، اور آپ کا ہمارا جو بیٹھنا ہوا ہے
خدا کرے سب ان کی نظر میں قبول ہو جائیں، اور جن کی غلطیاں ہیں آقا کے حق میں خدا کرے وہ سچی توبہ کریں اور ان کو حیات النبی مانیں، اور ایسے ہی مانیں جیسے صحابہ میں تھے ویسے ہی ہے۔ بس اتنا فرق اس وقت حجابات اٹھے ہوئے تھے، سب کے لیے عام تھا، اب سب کے لیے عام نہیں ہے۔ جو ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے سامنے ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، فرق 1.5 گز کا رہتا ہے، بس اتنا، کائنات ساری غائب ہو جاتی ہے۔ ہاں اس چیز کو کہو واللہ عالم، کیونکہ تمہارے سمجھ سے باہر ہے، نہ کوئی عالم نہ کوئی پیر آج کل یہ کوئی کہہ سکتا ہے ایسی بات ہے۔ یہ کہہ سکتا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں، اور جب کہہ سکتا ہوں تو ان کی اجازت سے کہتا ہوں، ورنہ اتنا کھلا کوئی نہیں بولتا ہے۔ تو تمہاری قسمتی ہے جب یہاں آیا کرو تو حیات النبی ہیں، وہ اپنی عکس اور تجلی سے یہاں ظاہر ہوتے ہیں، ہاں جی، تو یہ نیت کر کے آیا کرم آقا جی سے ملنے جا رہے ہیں۔ کتنے تمہارے ہم آقا جی سے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ہو نظر تا ابد پھر سنور جائیں گے، 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 ہو نظر تا ابد پھر سنور۔ یہ بہت بڑا کرم آقا نے کیا۔ میرے گھٹنوں میں کچھ تکلیف رہتی ہے تو کھڑے ہونے میں کچھ محسوس کرتا تھا۔ مولانا الحسین رضی اللہ عنہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آقا نے کہا میں اپنے نواسے کی وجہ سے تم کو بیٹھنے کا کہا ہے، ورنہ ان کی سفارش تھی یہ بیٹھ کے کچھ کریں، کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو تھا کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تو پھر آقا جی نے کرم کی انتہا ختم کر دی، لیٹے ہوئے تھے تو اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا میں امین کو طریقہ بتاتا ہوں کہ اسے کرنا تو کیسے کرے، کیسے کرے، سر کے اوپر سے ہاتھ نہ ہو اور انگلیوں کو ایسے کیا، ایسے کرے ایسے کرے، آقا نے آقا پھر ایسے بھی کہا۔ تو یہ ان کی کس حد تک شفقت ہے، اور میرے دل میں ہر وقت خوف رہتا ہے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اس سے کتنا بڑا کرم کیا جو کائنات میں شاید نہ ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا، ایسے کہتا ہوں۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ کسی سے وعدہ نہیں کرتے۔ انہوں نے میرے زیادہ خوف کو دیکھ کے کہ مایوسی میں آ جاتا ہے، اس کو بڑا خوف ہو جاتا ہے کہیں آقا سے دور نہ ہو جاؤ، تو اس میں الفاظ کا مفہوم بتاتا ہوں، اگر ہوتے میں آپ کو آقا کا بتاتا۔ خوف کی وجہ سے خوف بہت رہتا ہے، تو انہوں نے کرم کی انتہا ختم کر دی، ورنہ میں کون میں سے کوئی وعدہ کرے۔ قرآن میں کوئی نعمت تم کو ملے اس کو بتاؤ، لیکن نیت میں فخر نہ ہو، تکبر نہ ہو، تو امتیاز نہیں رکھتے۔ اگر تم میں یہ خوف ہو تو تمہارے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہو، اس لیے تم کو یہ باتیں سناتا ہوں، تاثر دیتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہاں تک آ کر میں ڈر اتنا تھا نا، میرا ڈر نکلتا نا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے کہا کہ مردے کیسے زندہ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یقین نہیں رکھتے، کہا یقین رکھتا ہوں لیکن اطمینان ہو جائے، کچھ زیادہ کچھ کرم کریں، یطمئن قلبی، مجھے اطمینان ہو جائے، رکھتا تو ہوں۔
پھر خدا نے کہا پرندے کاٹو، ان کے سر لے لو، گوشت کو ملا ملو کے پہاڑوں پہ ڈال دو اور بلاؤ دیکھو۔ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ اتنی زبردست بات ہے، کسی نے پوچھنا ہے تو ان سے پوچھے اگر وہ دیکھتا ہے، لیکن ہے نہیں نا ایسا۔ لایا؟ ہاں کدھر ہے وہ لکھا ہو؟ وہ لائے نہ لکھا ہو، ان کے الفاظ دہراؤں تاکہ تم کو پتہ، جو ان سے ڈرتا ہے بہت، وہ کتنا کرم کرتے ہیں، اس کے ڈر نکال دیتے ہیں، اس کو اتنا تسلی دیتے ہیں۔ اچھا مفہوم بتا دیتا ہوں اس کے قریب جو انہوں نے کہا۔ ایسے کہنا بہت مشکل ہے، لیکن میرے اندر ڈر اتنا تھا کہیں ان سے جدا نہ ہو جاؤ۔ انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے، بے نیازی بھی ہے۔ اس کا مفہوم یہ تھا آقا جی کا کہ خدا کا محمد، ہاں یہ سن لیں آقا جی کی باتیں، امین آپ اتنا کیوں گھبراتے ہیں؟ خدا کے محمد کا آپ سے وعدہ ہے۔ دیکھو اتنا بڑا کرم، امین آپ اتنا کیوں گھبراتے ہیں؟ خدا کے محمد کا آپ سے وعدہ ہے، آپ کا دم جہاں نکلے گا آپ لوٹ کر محمد کے پاس ہی آئیں گے۔ ابھی آپ خدا اور محمد کی دی ہوئی نعمتوں کے مزے لوٹیں۔ دیکھا، یہ زیادہ خوف اندر، خوف۔ دوبارہ سنا دوں، امین آپ اتنا کیوں گھبراتے ہیں؟ خدا کے محمد کا آپ سے وعدہ ہے، آپ کا دم جہاں نکلے گا آپ لوٹ کر محمد کے پاس ہی آئیں گے۔ ابھی آپ اور خدا محمد کی دی ہوئی نعمتوں کے مزے اٹھیں۔ میرا دل کچھ تھما۔ امین آپ اتنا کیوں گھبراتے ہیں؟ خدا کے محمد کا آپ سے وعدہ ہے۔ یہ تھوڑی بات ہے، میں کون، کیا میری حیثیت، نطفہ ناپاک، ہاں جی، لیکن ان کا کرم دیکھو کہ میرے میں خوف اتنا تھا، خوف سے میری جان نکلتی تھی، کہیں میں ان سے دور نہ ہو جاؤں، کہیں ان سے، اس خوف کی وجہ سے اتنی تسلی دے دی کہ میں وعدہ کرتا، میں کون میں سے کون وعدہ کرے۔ یہ خوف سچا ہو تو انسان کہاں سے کہاں ان کو لے جاتے ہیں آقا جی۔ امین آپ اتنا کیوں گھبراتے ہیں؟ خدا کے محمد کا آپ سے وعدہ ہے، آپ کا دم جہاں نکلے گا آپ لوٹ کر محمد کے پاس ہی آئیں گے۔ ابھی آپ خدا اور محمد کی نعمتوں کو مزے اٹھیں۔ یہ تاثر آپ کو دیتا ہوں وہ کہ آپ ان کی طرف ہوں گے تو آپ کو بھی پیغامات آ سکتے ہیں، آپ کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن خیالی طور سے، اور دل میں وہ چیز نہیں ہے۔ نیتیں بھی لکھنا، وہ بھی کرنا، ہاں جی، ایڑی چوٹی کا زور بھی لگانا، لیکن دنیا کے کتوں کی طرح مقصد وہی دنیا رکھی ہوئی ہے۔ تو آقا جی کمی نہیں کرتے، تو بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس سے میں آپ کو کیا بتاؤں خوشی کی بات۔ اس لیے بتائیے کہ اس خوشی میں آپ بھی حرص کریں، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو، تو پھر ایسا خوف ان کی جدائی کا آنا چاہیے نا۔ جب ایسا خوف ان کی جدائی کا آپ میں آئے گا، اتنا محسوس کریں گے، اور رحمت العالمین ہے وہ آپ کو یہاں تک تسلی دینے کے وعدہ کریں گے آپ سے، ان کا اور ہم جیسے سے وعدہ ہے۔ دن سے دل ہلکا ہو گیا، بوجھ محسوس کرتا تھا۔ ہاں اللہ بے نیاز ہے، آقا بے نیاز ہے۔ نظر تا ابد پھر سنور جائیں گے، ہو نظر تا ابد پھر سنور جائیں گے، مصطفیٰ کہتے کہتے ہی مر جائیں گے، مصطفیٰ کہتے کہتے ہی مر جائیں گے، مصطفیٰ کہتے کہتے ہی مر جائیں گے، مصطفیٰ
مصطفیٰ کہتے کہتے ہی مر جائیں گے، مصطفیٰ کہتے کہتے ہی مر جائیں گے، مصطفیٰ کہتے کہتے ہی مر جائیں گے۔ حکم آقا جو آئے نہیں سوچنا، حکم آقا جو آئے نہیں سوچنا، یوں چلیں گے ہم ان کی نظر پائیں گے، یوں چلیں گے ہم ان کی نظر پائیں گے، یوں چلیں گے ہم ان کی نظر پائیں گے، ہو نظر تا ابد۔ نہ سوچنا کیوں، اس میں بہت سے مفہوم ہیں۔ نبی کریم نے ابو بکر، عمر، عثمان علی سے بے پناہ محبت کی، متواتر آیتیں ان کی قرآن میں موجود ہیں، متواتر حدیثیں پکی سند سے موجود ہیں، پھر ان کو گالیاں دینی چاہیے؟ اگر اختلاف ہوا ہے صحابہ میں آپس میں، سیدنا علی میں یا ان میں یا خلافت میں، لیکن آقا ان سے خوش تھے تو آقا کو دیکھنے، آقا خوش ہیں تو ہم دخل نہیں دیتے، ہم کیوں دخل دیں اس میں؟ اس وجہ سے یہ ملعونوں سے بھی ملعون ہو رہے ہیں زیادہ، جو آقا کے اصحاب مقرب کو، جن کے قرآن میں آیتیں موجود، ہاں جی، قرآن کریم میں آیتیں موجود، نبی کریم کی زبان پہ کئی دفعہ ان کی تعریف آئی، اور یہ ان کو گالیاں دیتے ہیں اور گالیاں دلواتے ہیں لوگوں سے۔ ایسے لوگوں سے رشتے رکھنا، محبت کرنا تمہارے لیے آقا سے سخت بے وفائی ہے۔ جہاں آقا کی محبت وہاں تمہاری محبت، اندھا ہو کے چلنا، نہیں سوچنا اس نے کیا نہیں کیا، جو ہوا۔ جب وہ ان سے خوش ہیں، تم کون ہوتے دخل دینے والے؟ یہ احتیاطیں کریں، احتیاطیں کریں گے تو آپ سے رابطے کا تقاضا کرم کا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تا ابد پھر سنور جائیں گے، ہو نظر تا ابد پھر سنور جائیں گے، ہو نظر تا ابد پھر سنور جائیں گے۔ جس سمے وہ نگاہ ہنسی ہو اٹھی، جس سمے وہ نگاہ ہنسی ہو اٹھی، جس سمے وہ نگاہ ہنسی ہو اٹھی، باز کے دل جگر باز سر جائیں گے، باز کے دل جگر باز سر جائیں گے، باز کے دل جگر باز سر جائیں۔ ایک چکر زیادہ آئیں گے پھر وہ آئیں گے۔ اللہ نا شکر 20 سال رہے، ملعون ہونے تک پہنچ گئے، بدبخت، زبان ایسی چلاتے ہیں، نیتیں ایسی لکھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے آج میں تقاضا تھا، ملعون ہونے سے بچ گئے۔ پھر ہم نے معافی کی درخواست کی، ہمارا ذاتی مسئلہ تو نہیں تھا، ان کی ادب نہ۔ آقا تمہارا انتظار کریں، خدا کی کروڑ لعنت ہو ایسے پہ جس کا اگر عقیدہ بن جائے، اور پیچھے پھراتے تھے، کم وقت نہ لائے، خدا نے رسوا کیا، ذلیل کیا، لیکن معافی کی صورت رہی، وہ بھی جب ہم نے دخل دیا کہ ہم آقا جی کی ناراض سے اپنے ہی ناراض تھے۔ بڑی عظیم ہستی ہیں آقا جی۔ دیکھو میرا ڈر خوف تھا، میرا ڈر خوف تھا، ایسا ڈر خوف ہوتا ہے، ایسا اتنا بڑا کرم کیا کہ عقل سے باہر۔ امین آپ اتنا کیوں گھبراتے ہیں؟ خدا کے محمد کا آپ سے وعدہ ہے، آپ کا دم جہاں نکلے گا آپ لوٹ کر محمد کے پاس ہی آئیں گے، وعدہ۔ اب میں اس کا کیا شکریہ ادا کر سکتا ہوں؟ تو میرا دل ٹھہر گیا، خوف تھا نا اتنا، تو ان کے خوف نہ، اس کو کہیں خوف سے مر نہ جائے، بچایا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں۔ خدا کرے آپ کو بھی یہ نعمتیں نصیب ہوں۔
گزرتا ابد پھر سنور جائیں گے، ہو نظر 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 ابد پھر سنور جائیں گے، مصطفیٰ کہتے کہتے ہی مر جائیں گے، مصطفیٰ کہتے کہتے ہی مر جائیں گے۔ شیخ جی کے کرم سے یہ ممکن ہوا، 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 کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے۔ اللہ ایسی بشارتیں بھیجتا ہے۔ تمہارا ایک ڈاکٹر بولا میں نے خواب میں دیکھا آپ سے ملاقات ہوئی، وہ قصہ میں سنتا ہوں، کہتا ہوں خدا حقیقت کرے اگر خیال ہے اور آپ کو بھی ایسا ہو، تو کہتا آپ نے کہا میرے دل میں تکلیف ہے، درد ہے، کچھ ایسے کہا، تو کہتے ہیں آپ نے سینہ کھولا، ڈاکٹر کہتا ہے تو دیکھا آپ کے دل پر محمد لکھا ہوا تھا۔ خدا کرے آپ کو بھی ایسا ہو انشاءاللہ۔ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، فضل کر یا رب محمد